محمد رسول محمد الله رسول الله والذين معه والذين أشداء على معه الكفار أشداء على رحماء الكفار بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا تراهم سجدا ركعا يبتغون سجدا فضلا من يبتغون الله فضلا من ورضوانا الله ورضوانا إلى آخر هذه إلى آخر الآية. هذه الآية. صدق الله مولانا صدق الله العظيم. مولانا. عزیزان گرامی عزیزان وقار، گرامی وقار، حاضرین، حاضرین، ناظرین، سامعین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم تعالی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعالی وبرکاتہ۔ میں میں تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام منتظمین کو خوشحال رکھے جو اس زمانے میں یو کے، یو ایس اور کینیڈا جیسی سرزمین پر اس طرح کے ہاٹ ٹاپکس پر وہ علماء کے خطاب کرواتے ہیں اور عوام اہل سنت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان تمام چینلز میں جو آج لائیو بھی موجود ہیں، ہمارے منتظم اور محب گرامی جناب عمر صاحب اور دیگر آپ کی ٹیم کے حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ بڑے بڑے علماء اسلام کو انہوں نے اس چینل پر مدعو کیا ہے اور بڑے اچھے ٹاپکس اور عنوانات انہیں دیا ہے۔ ان میں سے ایک فقیر طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہے۔ ان بڑے علماء میں میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائے، حق بیان کرنے کی۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عرض کروں خلفائے راشدین کے درمیان آپس میں محبت کیسی تھی۔ میں اس ٹاپک سے بہت خوش ہوں۔ مجھے آج ہی پتا چلا کہ مجھے عنوان دیا گیا، ویسے پوسٹر میں نے غور سے دیکھا نہیں تھا۔ تو دا لو بٹوین خلفائے راشدین، یعنی خلفائے راشدین یہ چار خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ چار کو خلفائے راشدین کہا گیا۔ مشہور و معروف ہے، ہر سنی مسلمان جانتا ہے۔ ان لوگوں کے آپس کے کیا تعلقات تھے، ان کے آپس میں محبتیں کیسی تھی، یہ ہر سنی مسلمان کو آج معلوم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ گمراہ اور بدعقیدہ کچھ فرقے ایسے ہیں، خاص طور پر رافضی شیعہ، جنہوں نے عوام اہل سنت کے ذہنوں میں اب ایسے شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے ہیں، اور ان میں کچھ نیم رافضی سنیوں میں بھی ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں جو اب ان خلفائے راشدین میں فرق پیدا کر رہے ہیں، ان کے مقامات، ان کے مراتب کو الٹ پلٹ کر کے، جس پر امت کا اجماع رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے کہ ساری امت نے ان کو پہلا خلیفہ راشد تسلیم کیا ہے، سوائے شیعوں کے۔ شیعوں میں بھی جو ہے جب بھی وہ بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ۔ وہ نام اکثر ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ شیعہ ذاکرین کی مجلسوں میں ان کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اسی طرح سے ذکر کر رہے ہوں گے کہ پہلے خلیفہ صاحب نے یہ کہا ہے، دوسرے خلیفہ صاحب نے یہ کہا ہے۔ اگرچہ وہ ان کی بات کوٹ کرنے کے لیے بھی کہتے ہوں، لیکن میرے اندازے کے مطابق شیعہ حضرات بھی ان تینوں کی ترتیب کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ ہاں، بہرحال یہ جو آج کا ان کا اجلاس ہے، اس میں علماء ذوی الاحترام، بڑی بڑی اکابر شخصیات موجود ہیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے ہی رکھا گیا ہے۔ آپ کا یوم وصال ہے قریب، اور سارے علماء کو انہوں نے الگ الگ عنوانات دیے۔ اس میں پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ امت کا اجماع اس پر کیسے ہے، وہ پہلے ہیں یا پھر چوتھے ہیں یا دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، وہ ٹاپک دیے گئے ہیں۔ لیکن مجھے حکم دیا ہے ہمارے محب گرامی نے کہ آپ خلفائے راشدین کے آپسی محبت کے درمیان کچھ کلام کریں۔ میرے عزیزو، اگر سنی پڑھنے لگ جائے، مطالعہ کرنے لگ جائے،
کہ ان خلفائے راشدین کے تعلقات کیا تھے، تو اسے ہزار چاہے اس زمانے کے شیعہ یا گمراہ لوگ بہکائیں، اس کا عقیدہ نہیں بدلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے آپسی تعلقات اچھے کب ہوتے ہیں؟ ایک ہے دوستی یاری۔ اب دوستی کچھ لوگوں کی زیادہ دن تک چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی۔ دوستی جو ہے الگ طریقے سے ہوتی ہے، بزنس کی بھی ہوتی ہے، اسکول لائن میں ایجوکیشن میں بھی ہوتی ہے، یا پڑوس ہونے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ محبت ہے جو لمبی قائم رہتی ہے اور قائم رکھنا پڑتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ رشتہ داری والی محبت۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو میں نے اپنی بیٹی دے دیا، یا آپ کی بیٹی میں اپنے گھر لے آیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تو تعلقات اچھے رکھنا ہے۔ لیکن نہ چاہنے والی بات تو چھوڑیں، ہر کوئی یہی چاہے گا کہ ہماری دوستی، ہماری محبت ہمیشہ قائم رہے، بلکہ ہم شادیوں میں تک یہی دعا کرتے ہیں کہ دونوں طرفین، یعنی دونوں طرف کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت قائم رکھے۔ کیا یہ دعائیں نہیں ہوتی ہیں؟ تو ایک محبت کا جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ رشتہ داری ہے، آپس کی رشتہ داری۔ تو خلفائے راشدین کی آپس کی رشتہ داری کو اگر کوئی سرچ کر کے دیکھ لے تو اسے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی اتنی گہری رشتہ داری ہے، تو آپس میں نفرت ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو خلیفہ راشد، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، محبوبہ رسول ہیں، رفیقہ رسول ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ دو سسر ہیں۔ اور حضرت عثمان اور حضرت علی دو خلفاء ایسے ہیں جو حضور کے دونوں داماد ہیں۔ خلفاء راشدین میں دو سسر ہیں اور دو داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ میرے عزیزو، ہم تو امت ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان خلفاء راشدین کے رسول پاک سے کئی نسبتیں امت ہونے کے، صحابیت کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، پھر پلس یہ ایک کچھ رشتہ داری کے کچھ سسر ہیں اور کچھ داماد ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ یہ چاروں جڑے ہوئے تھے اس طرح سے۔ اب رشتوں کو اگر آپ دیکھ لیں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں بعض جگہوں پر، اتر پردیش میں بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ کسی گاؤں میں شادی کر کے آ جاتے ہیں تو آپ کی بیوی کا گاؤں جو ہے تقریباً وہ پورے سالہ ہو جاتا ہے۔ اکثر وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ آپ کے سالے بن جاتے ہیں، اور جو بڑے بزرگ ہیں وہ سسر کہلانے لگتے ہیں، حالانکہ رشتہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس گاؤں میں شادی کرتے ہیں تو آپس میں اس طرح کے رشتے بنا لیے جاتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خلفائے راشدین اگر آپسی رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسے مضبوط جڑے ہوئے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ واہ واہ، ماں ہے، وہ تو پوری امت کی ماں ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی اس لیے بھی کہ ان کے والد گرامی کی منکوحہ، ان کے والد گرامی کی محبوبہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت فاطمہ کی وہ ماں ہے۔ حضرت حفصہ بھی حضرت فاطمہ کی ماں ہے۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں ام المومنین بھی ہیں، اور حضرت علی کی دونوں ساس بھی ہیں۔ اور حضرت علی کی دو ساسیں کس کی بیٹیاں ہیں؟ حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ رشتہ داری تو ہے۔ اور داماد ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو حضور کی دو صاحبزادی ہیں، پہلے حضرت رقیہ، اور ان کے انتقال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان کو عطا کی، وہ حضرت ام کلثوم۔ اسی لیے آپ ذو نورین ہیں، سبحان دو اللہ، نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری بھی داماد کے اعتبار سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عثمان غنی کے کیا لگے؟ ساڑو بھی تو ہوئے، ہمزلف، اس کو اردو میں ہمزلف کہتے ہیں، اور ساڑو ہیں۔ میاں یہاں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساڑوؤں میں آپس میں محبت برقرار رہتی ہے، اور وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ساڑو ہیں کہ دو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں۔
سبحان کبھی اللہ آپ کے ذہن میں یہ شبہ آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی سے دوری رکھتے تھے یا ان سے کنارہ کشی کرتے تھے؟ تو گھریلو رشتوں کے متعلق سوچ لینا، حضرت فاطمہ ان کے گھر میں رہی ہیں، کس کے گھر میں؟ حضرت علی کے گھر میں. تو کیا حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں سے پیار نہیں تھا؟ عام عورت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے میکے کے متعلق بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے بارے میں اپنے شوہر سے کچھ سننا نہیں چاہتی ہے. عورت کی ایک خصوصیت ہے، اور یہ اسی لیے کہا بھی گیا ہے کہ عورت کو اس کے ماں باپ یا اس کے گھر والوں کے متعلق تانا نہ دو. تو مجھے یہ بتاؤ، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضرت عثمان کیا لگے؟ یہ میرے عزیزو، یہ آج رشتہ داری کا ٹاپک چلا ہوا ہے. آپ تمام حضرات اگر اس میں ایکسپرٹ ہیں تو اس میں سب چیزیں جان سکتے ہیں. حضرت فاطمہ کے وہ بہنوئی ہیں، جیجا جی کہہ لیں، ہم بھائی جان کہیں، حضرت فاطمہ کے بہنوئی ہیں. کون؟ حضرت عثمان غنی. تو کیا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کبھی ایسا امید رکھتی ہیں کہ وہ اپنے سگے بہنوئی کے بارے میں اپنے شوہر سے سن رہی؟ یا حضرت علی جو حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کیا حضرت علی اپنی ہی بیوی کے بہنوئی یا اپنی بیوی کے بہنوں کے متعلق کچھ برا رویہ کر سکتے تھے؟ یہ رشتہ داریاں میرے عزیزو، ہم جیسے چھوٹے لوگ سسرال کے متعلق کچھ بولنے سے ڈرتے ہیں. آپ حضرات بھی ان چیزوں، کیونکہ شادی برقرار رکھنا ہے، رشتہ داریاں سلامت رکھنا ہے. وہ تو آسمان ہدایت کے ستارے تھے، ان کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ عمل تھا، پوری امت کے لیے وہ آئیڈیل تھے. تو کیا وہ بغض و عداوت رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ یہ خلفائے راشدین کی آپسی محبت کیا تھی، میں احادیث بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے ان کی رشتہ داریاں دیکھ لیں آپ، اتنے قریبی رشتہ داری. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ اللہ رب العزت کی مصلحت ہی ایسی رہی کہ اسلام کو یہ جو 4 خلفاء ملے ہیں، یہ سب کے سب قریش سے ہیں. یہ سب قریش ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. آپ ان کا نسب اٹھا کر کے دیکھیں، چاروں میں سے ہر ایک سب کا نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اوپر جا کے مل جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بھی، حضرت عمر کا بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کا، سب کے نسب ملتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہ میں جا کر کے ملتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی تھے، یعنی بنو عدی ایک خاندان ہے، اور وہ بھی جا کر کے قریش یعنی اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، لیکن ان کا بھی نسب اوپر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی تھے. میرے عزیزو، جب کسی کو، آپ حضرات کو میں پوچھتا ہوں، آپ کے دادے اوپر بھائی بھائی تھے اور نیچے آ کر کے شاخیں بنی ہیں، تو آپ کی رشتہ داریاں کیسی رہتی ہیں؟ آپ ڈھونڈ کر کے رشتہ داریاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں دادا کے بھائی کی اولاد میں سے ہیں یہ، اور آپ ان سے رشتہ داریاں اور تعلقات رکھتے ہیں. تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کے تو اپنے نسب کے اعتبار سے سب وہ آپس میں رشتے میں ہیں، اور ان کی بیویوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک ہی نسب میں آتے ہیں. اتنے گہرے تعلقات تھے، ان کے رشتہ داریاں تھیں کہ ان کو جدا کرنا میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے، ناممکن. عزیزان گرامی اوقار، وقت کی نزاکت کے اعتبار سے میں سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان 4 خلفاء کے متعلق جس نے بھی بدتمیزی کی، اس کا ایمان خطرے میں ہے. اللہ اکبر. ہاں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان کے آپسی معاملات کے متعلق کسی نے بھی ایسی باتیں کی جو خلاف شرع ہیں، تو گویا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچایا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اصحاب کے متعلق برا کچھ سننا ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک مسئلہ یوں چلا ہوا ہے، یہ بھی ایک طرح کی گمراہی دھیرے دھیرے سے داخل ہوتی جا رہی. 100 سال پہلے وہابیت کا فتنہ دھیرے دھیرے داخل ہوا. وہابی بنے کون لوگ ہیں؟ سنی ہی تو، جو اہل سنت و جماعت میں تھے، سنی تھے، وہی ان کے ہاتھ چلے گئے ان کی گمراہی میں آ کر کے. اسی طرح اب شیعوں کا فتنہ تصوف کے نام پر اٹھتا جا رہا ہے، صوفیہ کے نام پر.
اور یہ بات یاد رکھ لیں، وہابیت ختم ہونے کو ہے، قریب ختم ہو جائے گی، سلفیت اور وہابیت ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ تصوف کے نام پر، صوفیہ کے نام پر. میں اہل حق صوفیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل حق صوفیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. صوفیہ کرام الحمدللہ ہر زمانے میں حقیقت جن کے متعلق صوفیہ کی بات اصطلاح صادق آتی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں. لیکن تصوف کے نام پر جو کچھ لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، جیسے آپ کے زمانے میں وہ نیم رافضی ہیں. نیم رافضی ایسے لوگ ہیں جو اب ایک نعرہ اس طرح کا دیا جا رہا ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپسی جنگوں کو لے کر کے، اور پھر ایک قوالی کے اعتبار سے لوگوں میں یہ بات مشہور کی جاتی ہے، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. تو لوگ اس کو دھن میں اس طرح سے کہتے چلے جاتے ہیں. کس بات میں؟ ہاں میں اس کی وضاحت یہ کروں گا. ایک عام آدمی اس طرح کی باتیں گنگناتا ہے اور اس کا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو رافضیوں کا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ خلافت کے معاملے میں حضرت علی کا پہلا نمبر کہتا ہے تو وہ امت کے اجماع سے ہٹا ہوا ہے، بے شک. اس کے اندر رافضیت آ سکتی ہے. ہاں اولیاء کاملین کی فہرست میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یقیناً وہ سر فہرست ہے. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں ان کے آپسی تعلقات کیا تھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا پہلا نمبر سمجھتے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہی آنا چاہیے. کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود اپنا پہلا نمبر سمجھتے تھے؟ کئی احادیث اس بات کی ہیں میرے عزیزو. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھڑا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی شجاعت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تمہیں معلوم ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے ایسا گھیر لیا، نرغے میں لے لیا. حضور کا دفاع کرنے کے لیے وہاں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، صرف ابو بکر تھے جو سینہ تان کر کھڑے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے پہرے داری کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مار کھا گئے تھے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا تھا اور آنکھیں اندر جا چکی تھی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سے، کیا اے لوگوں مجھے بتاؤ وہ آل فرعون کا مومن اچھا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص کو ایمان والے کو فرعون نے قتل کر دیا تھا، مار ڈالا تھا صرف اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اسے بہت زد و کوب کیا تھا، تو اس کی فضیلت میں قرآن میں آیت آئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں بتاؤ آل فرعون کا وہ مومن اچھا کیا یا پھر امت محمدیہ میں حضرت ابو بکر افضل ہے جو رسول پاک کی پہرے داری کرتے ہیں؟ یعنی شجاعت میں، بہادری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی بھی تعریف فرماتے تھے. اب ان کے آپسی تعلقات کے متعلق ایک بڑی پیاری بات یہ ملتی ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے مسکرا رہے تھے. تو حضرت علی نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے، مجھے دیکھ کر کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پل صراط سے اس وقت تک کوئی نہیں گزرے گا جب تک علی اس کو اجازت نہیں دیں گے. واہ 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 واہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس فرما رہے ہیں، زبان کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر. اس وقت تک نہیں گزرے گا جب تک علی اس کو اجازت نہ دے، اس کو گزرنے نہ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، کہا آپ نے یہ سنا ہے اور میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ علی تم اس وقت تک کسی کو اجازت نہ دینا جب تک اس کے سینے میں ابو بکر کی محبت نہ ہو. واہ واہ واہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے یہ سنا ہے. تو میرے عزیزو ان دونوں میں آپس میں جو گہرا تعلق تھا وہ محبت تھی. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، بہت ساری مثالیں. اسی طرح سے ان کے گھروں میں اگر آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی. صحیح حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہ مردوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب کون تھا اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھی؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مردوں میں حضور کو سب سے محبوب علی تھے اور عورتوں میں سب سے محبوب فاطمہ تھی. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں. وہ چاہتی تو اپنے باپ کو کہتی نا. حضرت فاطمہ سے یہی سوال ہوا کہ آپ بتائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں مردوں میں محبوب کون ہے عورتوں میں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی مردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب ابو بکر تھے. حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کا نام ذکر نہیں فرمایا, کہا کہ ابو بکر سب سے زیادہ محبوب تھے, اور جہاں عورتوں کی بات ہے تو عائشہ میرے ابا کو بہت زیادہ محبوب تھے. یہ ہے ان کے آپسی محبتیں ہیں. ہاں انہوں نے صرف اپنے متعلق یہ نہیں کہا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے قریب تھے, بلکہ انہوں نے جو حضور سے سنا دوسروں کی تعریف اس کو برملا اظہار بھی کیا, امت کو بتایا بھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان لوگوں کے کیا مقامات تھے, مراتب تھے. عزیزان گرامی اوقات اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آپس کے جو تعلقات تھے, محبتیں تھیں, وہ بہت جگ ظاہر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابو بکر کے متعلق اس قدر محبت فرماتے تھے, یہاں تک کہ حضور کی وفات کے بعد خلافت کا جو مسئلہ پیش آیا تو 3 جماعتیں ہو چکی تھی. انصار ایک جگہ جمع تھے, قریش ایک جگہ جمع تھے, پھر مہاجرین کی. یہ ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی ایک کو وصیت نہیں فرمائی تھی, اسی لیے وہاں پر مختلف جماعتیں تھیں. اس میں حضرت عمر فاروق کا کردار ہے جو حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو جس کو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں نماز کے لیے آگے بڑھایا, ہم اس کو اپنی سیاست اور دین کے لیے آگے بڑھائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, ارے ہوتا خود اپنی دعوے داری کر دیتے, اپنی امیدواری ظاہر کرتے کہ خلفاء میں جو کھڑا ہوگا جس کو زیادہ لوگ پسند کریں گے وہ خلیفہ ہو جائے گا. میں بھی امیدوار ہوں, ابو بکر بھی امیدوار ہیں, لوگ ووٹنگ کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ خود حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر پہلے بیعت کیا. اور اس کے بعد ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دیکھیں, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں آپ دعا میں کیا کہتے تھے؟ اے اللہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے محبوب 2 خلفاء کے مطابق بنا, ان کے محبوب 2 خلفاء کے مطابق مجھے بنا. تو ایک صاحب نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ دعا میں جو کہتے ہیں حضور کے محبوب خلفاء, ان کے نام بھی تو بتا دیجئے, خطبے میں آپ اتنا ہی کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں وہ ابو بکر اور عمر کے سوا کون ہو سکتے ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں میرے عزیزو, اسی طرح سے جب خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم ہوئی, آپ کا وصال ہوا, اس کے بعد حضرت عمر آئے, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے قائم ہوئی؟ یہ زور یعنی یا دھاندلی یا گھپلے بازی والا معاملہ ہی نہیں رہا, نہیں تو چاروں خلفاء کے زمانے میں ہی جنگ ہو چکی ہوتی. بالاتفاق سب کے آپسی محبتیں تھیں. حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیماری کے زمانے میں آخر وقت میں, حدیث میں ہے, کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالتے ہیں اور لوگوں کو جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سب سے پوچھتے ہیں, جو بیٹھے ہوئے تھے سب اس طرف متوجہ تھے, ان کے گھر کی کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی, سب کی کھڑکیاں بند کر دی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کسی کو جائز نہیں مسجد کی طرف کوئی اپنے گھر کی کھڑکی کھولے سوائے ابو بکر کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرمیشن, اجازت دی گئی. تو حضرت ابو بکر اپنا سر باہر نکالیں تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا میں تم میں سے ایک ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دوں جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہوں, کیا تم سب راضی ہوں گے؟ تو سبوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے ہر کام سے ہم راضی رہے ہیں, آپ اپنا خلیفہ کسی کو مقرر کرتے ہیں تو ہم اس سے بھی راضی. سبوں نے کہا. اس میں حضرت علی کھڑے ہو گئے, حضرت علی اکیلے کھڑے ہو گئے, جیسے کسی کو آبجیکشن ہوتا ہے کہ مجھے آبجیکشن ہے یا اعتراض ہے, تو لوگ ہو سکتا ہے اس کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ حضرت علی نے آبجیکشن کیا, بلکہ کیا آبجیکشن کیا. حضرت علی کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہائے امیر المومنین ابو بکر صدیق, آپ کسی کو خلیفہ مقرر کریں, ہم راضی تو ہو سکتے ہیں
لیکن اگر وہ خلیفہ جس کو آپ مقرر کر رہے ہیں عمر ہے تو ہم راضی ہوں گے، دوسرے پر راضی نہیں۔ اوئے، واہ واہ یہ کون واہ کہا؟ واہ، حضرت علی کرم اللہ کہتے وجہہ۔ اگر وہ عمر ہے تو ہم راضی ہیں، واہ، اس کے علاوہ ہو تو ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ واہ۔ ان خلفائے راشدین کی خلافت قائم ہونے میں حضرت علی کہیں منکر نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہائے ہائے، کہیں ان کے واہ، اندر واہ، بغض و عداوت نظر آتی ہے؟ سبحان حضرت اللہ۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر مسکرائے اور کہا علی آپ کا گمان بالکل صحیح ہے، وہ عمر ہی ہیں جن کو میں واہ، مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان میرے عزیز و اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں ہوئیں کسی میں حضرت علی پیچھے رہے ہوں؟ بتائیں مجھے ایک تاریخ لا کر کے بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی اس میں حضرت علی پیش رہے۔ جس کو خلافت ماننا ہی نہیں تھا وہ اس کی جنگوں میں کیسے جاتا؟ ان کی خلافت کو کیوں تسلیم کرتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تقریباً 10 سال چلا۔ ان 10 سالوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر۔ ایک مرتبہ عدالت میں ایک مسئلہ پیش آیا وراثت کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کے اس مسئلے کو بیان فرمایا، اسی وقت حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا نہیں یہ مسئلہ ایسا نہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً رجوع کیا اور کہا علی جو کہہ رہے ہیں حضور سے سنا ہے تو میں اس کو واپس لیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں تم مجھے کیسے ٹوک رہے ہو، لقمہ دے رہے ہو۔ واپس لے لیا اس مسئلے کو جو بیان کیا، اور پھر علل اعلان کہا میں ہر اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جس میں علی نہ ہو۔ اللہ جس اکبر۔ مجلس میں جس محفل میں علی نہ ہو اس محفل سے میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے جب تک مجلس میں محفل میں بٹھا تو علی میرے ساتھ رہے۔ ارے اور واہ، پھر حضرت واہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو محبت کرتے اور حضرت علی بھی ان سے محبت کرتے، کیسے؟ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بہت سارا یہ تفصیلی عنوان ہے، کافی اس میں باتیں درکار ہیں، مجھے مختصر سے وقت میں سمیٹنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سلطنت کے کاموں میں مصروف تھے، لوگ جو بھی آئیں دروازہ نہیں کھولا آپ نے، کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، یہاں تک کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ آئے، ان کے لیے بھی دروازہ نہیں، آپ نے اجازت مانگی اندر سے لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا، وہ چلے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اجازت مانگی بھی نہیں۔ حضرت امام حسن نے دیکھا ان کے بیٹے عبداللہ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا ہوں، وہ واپس گئے۔ لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا، حضرت حسن آئے اور چلے گئے۔ آپ نے جلال کا اظہار فرمایا اور کہا کہ فوراً حضرت امام حسن کو دعوت دے کر بلایا جائے۔ ان کو بلایا گیا اور فرمایا کہ آپ یہاں اندر آنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کے بیٹے کو تک اجازت نہیں ہے تو میں نے اجازت ہی نہیں مانگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امام علی، اے امام حسن، آپ کو کبھی مجھ جیسے سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھ عمر سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کو ضرورت پیش آئے آپ بغیر اجازت کے میرے اس میں قصر خلافت میں داخل ہو جائیں۔ یہ ان کی محبت تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو مال غنیمت دے رہے تھے، حضرت امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، ہزار درہم ان کو دیے، اور اپنے بیٹے عبداللہ آئے ان کو 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر میں بھی بڑے ہیں امام حسن اور امام حسین دونوں سے، اور جنگوں میں حضور کے زمانے کے، یعنی اس زمانے میں بھی یہ جوان تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ تو انہوں نے اعتراض کیا ابا جان میں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہوں، اس وقت تو حسن اور حسین بہت چھوٹی عمر کے تھے، ان کو آپ نے ڈبل دیا اور مجھے 500 درہم دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیرا باپ صرف عمر ہے، تیرا باپ صرف عمر ہے، اور وہ دو جو آئے تھے ان کا باپ علی ہے، ماں فاطمہ ہے، نانا رسول اللہ ہے، نانی خدیجہ ہے۔ واہ 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 واہ، گنانے لگے، ان کی خالائیں کلثوم اور رقیہ ہیں، ان کے ماموں ابراہیم عبداللہ اور قاسم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنی ساری نسبتیں لے آ، تجھے بھی اتنا دے دیا جائے، کیا کہنے حضرت، تجھے مطالبہ کرنے کا حق ہوگا۔ تو اب بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان شہزادوں کی یہ فضیلت بیان کی
आप सुनिए, एक तरफा मोहब्बत की बात नहीं है जैसे आज के जमाने में कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी तारीफ हो, बाकी आप हमारी तारीफ ना करें, हम आपकी तारीफ ना करें, आप ही करते रहें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये इकराम फरमाया तो दोनों शहजादे वापस गए। हजरत अली को इस बात की खबर दी गई कि हजरत उमर तो इस तरह कह रहे थे, दोनों शहजादों को हजार हजार दिरहम से नवाजा। और फिर उसके बाद ये तारीफ में बयान किया। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि उमर जन्नती लोगों के चिराग हैं, जन्नती लोगों, अहले जन्नत के वो चिराग हैं। कौन कह रहा है ये? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। जब ये बात हजरत उमर को पता चली कि हजरत अली ने मेरे बारे में ऐसा कहा, अहले जन्नत के चिराग, दौड़ते हुए आए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहा, मैंने सुना कि आपने मेरे मुतालिक ऐसा कहा कि अहले जन्नत के चिराग। मेरे अजीजों, ये सब जन्नत के फजीलतें बयान करना सिर्फ ऐसी ही नहीं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरीके से सुना हो तभी वो बयान करते साहब। हजरत उमर ने पूछा, ऐ अली, या आप अपनी जानिब से कह रहे हैं या रसूल पाक से आपने सुना है? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, सब लोगों को गवाह बनाकर कहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना है कि उमर जन्नती लोगों के चिराग हैं। हजरत अली ने जब बरमला कहा तो हजरत उमर ने क्या फरमाया, ऐ अली, क्या ये लिख करके आप दे देंगे मुझको? अल्लाहु अकबर। क्योंकि हजरत उमर की तारीफ करने वाले कोई नहीं थे क्या? सब थे तारीफ करने वाले। हजरत अली की जुबान से तारीफ उनको अच्छी लगती। हजरत अली ने फरमाया, हाँ मैं लिखता हूं। उन्होंने इस हदीस को लिखा कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया है कि उमर जन्नती लोगों के लिए चिराग हैं। ये लिखा और दिया। हजरत उमर ने कहा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये चिट्ठी मेरे सिराने रखना। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से लिखा हुआ ये रुखा। मेरे अजीजों, बेशुमार बातें हैं इन खुलफाए राशिदीन के दरमियान की आपसी मुवद्दत व मोहब्बत बहुत ज्यादा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी आप देखें, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में क्या हजरत अली से कोई नाचाकी थी, ना इत्तेफाकी थी, चपकलिश थी, कुछ था नहीं, बल्कि वो जमाना जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिसार कर लिया गया, यानी बलवाइयों ने, मसरी लोगों ने आपके घर को घेरा कर लिया और आपके कत्ल के दरपे हो गए। उस वक्त जानते हैं हजरत उस्मान गनी के घर के बाहर पहरेदारी के लिए किसको खड़ा किया गया था? हजरत इमाम हसन को और इमाम हुसैन को खड़ा किया। और जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल हो गया, जुल्मन कत्ल हुआ था, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आया और सीधे अपने दोनों शहजादों को हिला हिला करके सख्ती से कहा, क्या मैंने तुम्हें पहरेदारी के लिए नहीं खड़ा किया था उस्मान की? ऐसा कैसे हो गया? दोनों शहजादों ने कहा, हमें माफ करें, दरवाजे से कोई दाखिल नहीं हुआ, किसी और रास्ते से कोई आया, हमने तो पहरेदारी पूरी की है। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए यानी ये मोहब्बत रखते थे। जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ, जब हजरत उमर फारूक का इंतकाल हुआ, जनाजे में हजरत अली आए। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते, मेरे कंधे के पीछे हजरत अली ने हाथ रख करके ये जुमले फरमाए थे कि इसके बाद अल्लाह और उसके रसूल रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इनसे अफजल कोई नहीं। हजरत उमर के बाद हजरत अली फरमाते हैं, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जब भी हुजूर कुछ बात करते, मैं फलां जगह दाखिल हुआ, अबू बकर उमर मेरे साथ थे, मैं फलां जगह से निकला, अबू बकर उमर मेरे साथ थे, मैं पहाड़ पर चढ़ा, अबू बकर उमर मेरे साथ थे, मैं बगीचे में गया, अबू बकर उमर मेरे साथ थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कभी कोई बात बयान फरमा रहे होते, उसमें हुजूर अपने साथ अबू बकर उमर को मिला के बयान करते। यह हजरत अली फरमा रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से यह सुना है, हुजूर हमेशा अपने साथ अबू बकर और उमर को साथ में बयान करते थे। ये फजीलतें हमारी नहीं मेरे अजीजों, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बयान की हुई हैं। शिया हजरात को ये हदीस पढ़नी चाहिए, उनकी भी बात किताबों में मौजूद है। किसी और वक्त में उनकी किताबों के हवालाजात से हम अर्ज कर सकते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुलफाए राशिदीन से कैसी मोहब्बत करते थे। ये जालिम आज क्या कहते हैं, जब ये हदीसें बयान करते हैं तो हजरत अली तकिया करते हैं। तकिया का मतलब क्या है? छुपा करके रहना, यानी जालिमों से अगर डर है, मौत का, जान जाने का खौफ हो, तो आप जो है ना
اپنے آپ کو اپنی حقیقت کو چھپا کر کے جھوٹی تعریف کرتے رہے ان کی. جیسے اس زمانے میں آپ کو اگر ملک کے بڑے کسی لیڈر سے خوف لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایمان چھپا کر کے ان کے ساتھ، جیسے ابھی بھی بی جے پی پارٹی میں بیچارے کچھ شیعہ حضرات ہی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ بھی تقیہ کر رہے ہوں یا جیسے مسلم دشمنی کے طور پر بھی اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے تقیہ کرنا. یہ ظالم یہ تقیہ کا برا منحوس فعل الزام لگاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. مجھے بتاؤ کیا حضرت علی جیسا مرد خدا، شیر خدا تقیہ کرے گا؟ ارے ان کے بیٹے حضرت امام حسین نے تو پوری دنیا کو شجاعت سکھائی، حضرت علی نے شجاعت سکھائی. شجاعت اور بہادری پر یہ بڑا بدنما داغ ہے اگر تقیہ کا جملہ استعمال کریں گے حضرت علی کے لیے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اگر کسی نے تقیہ کی بات کہی تو میں سمجھتا ہوں حضرت علی پر یہ سب بہت بڑا الزام ہے، تہمت ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیا چلیں حضرت ابوبکر کا زمانہ 2.5 سال کا تھا، اس وقت اگر چھپا کر کے رکھا تو 10 سال تک اس طرح بزدلی رہے گی. حضرت عمر کے زمانے 12 سال حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بزدلی رہے گی. میرے عزیزو یہ تمام چیزیں جھوٹی ہیں، ان کی پیدا کی ہوئی ہیں. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا موقف بالکل برحق ہے کہ یہ تمام خلفائے راشدین کی ترتیب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اسی میں آپ کے لیے راحت ہے، اسی میں آپ سب کے لیے امان ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر، عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، حیدر کرار کا چوتھا نمبر خلافت میں. باقی ان کے آپس کے مرتبے کیا ہیں، مقامات کیا ہیں، نہ تم سزا دینے والے ہو نہ جزا دینے والے ہو، تم فیصلہ کرنے والے نہیں ہو. یا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ان کے مقامات کیا کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلفائے راشدین کے متعلق ہم سب کو مولا تعالی ادب کا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام. وعلیکم السلام.